مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں. میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی. آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں. جی ہاں ناظرین، سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ نیچے لال کلر میں سبسکرائب لکھا ہوگا، اسے ٹچ کر دیں، وہ سفید ہو جائے گا، اور رائٹ سائڈ میں پھر ایک بیل، ایک گھنٹی بن کر آئے گی، اسے بھی ٹچ کر دیں، اور پھر اس کے بعد 3 آپشن آئے گی، جس میں پہلا آپشن ALL آل کا رہے گا، اسے بھی ٹچ کر دیں. یہ تینوں کام کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ چینل کے ساتھ جڑ جائیں گے. ہماری ہر خبر، ہر ویڈیو آپ کو آپ کے موبائل پر مل جایا کرے گی. اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز، یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے، پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے، اس لیے ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ ظلم کے خلاف، ظالموں کے خلاف بے باک بولنے والے ایسے چینلوں کو آپ اگر دیکھنا چاہتے ہو، مضبوط کرنا چاہتے ہو، طاقت دینا چاہتے ہو، تو پلیز چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی مدد ضرور کیجیے. اسکرین پر ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا جاتا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیجنا چاہتے ہو تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا نمبر ایک ہی ہے، 9923223361. اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے، اپنی طاقت کے اعتبار سے آپ چینل کی ہر روز یا ہر ہفتے یا ہر مہینے فائنینشیل ہیلپ، مالی مدد ضرور کریں. ناظرین، گزشتہ رات یعنی جمعہ کی رات میں جو لائیو بیان ہوا ہے، تقریباً رات بھر میں آپ نے تقریباً 24,000 کے قریب لوگوں نے دیکھا ہے. میں آپ سے اپیل کروں گا، بہت پیارا بیان ہے. اس کا عنوان تھا کہ یہ ملک ہمارا ہے اور اب ہم کو ہی اسے بچانا ہے. اس بیان کو تمام ہندو مسلم ضرور سنیں. وہ اپلوڈ ہو چکا ہے وائرل نیوز لائیو پر، آپ جا کر دیکھ سکتے ہو. ناظرین، اس وقت میں آپ کو بتاؤں کہ ایک چینل ہے جس کا نام ہے آؤ دوستو آج کچھ نیا سیکھے. جی ہاں، اس چینل پر مولانا طارق جمیل صاحب ہے، مفتی طارق مسعود صاحب ہے، اور دیگر علماء کے بڑے پیارے پیارے بیانات اپلوڈ کیے جاتے ہیں، دیے جاتے ہیں. ایسی بہت آسان انداز میں دینی مسائل کا علم بھی آپ کو، ہم کو حاصل ہوتا ہے. اس لیے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل سے ضرور جڑیے، اس کو سبسکرائب کیجئے. ڈسکرپشن میں اس چینل کی لنک دی جا رہی ہے، آپ اس کو اوپن کر کے لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. جی ہاں، بڑے ہی آسان انداز میں دینی مسائل کے جواب اس چینل پر دیے جاتے ہیں، اور نعت وغیرہ، حمد وغیرہ بھی اپلوڈ کی جاتی ہے. اس لیے آپ اس چینل سے ضرور جڑیں. آئیے ناظرین، پہلی بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے. جی ہاں، گزشتہ کل بجٹ اجلاس کا پہلا دن تھا. زبردست ہنگامہ وہاں پر ہوا. اپوزیشن نے، تمام 19 اپوزیشن پارٹیوں نے صدر جمہوریہ پریزیڈنٹ آف انڈیا رام ناتھ کووند کے خطبے کا بالکل بائیکاٹ کیا، کیونکہ یہ تینوں کالے قانون، کرشی قانون جو لائے گئے ہیں، اس کو واپس لینے کا مطالبہ کیا. کارروائی 1 فروری تک ملتوی کر دی گئی، لیکن صدر جمہوریہ نے یہ صاف طور سے کہا ہے کہ جو تینوں قانون لائے گئے ہیں وہ کالے قانون نہیں، بڑے گورے قانون ہیں اور کسانوں کے مفاد میں ہیں. وزیر اعظم مودی پارلیمنٹ کے باہر آپ کو بات چیت کرتے ہوئے نظر آ سکتے ہیں، کیونکہ پارلیمنٹ میں تو بجٹ اجلاس کے دن پہلے ہی دن زبردست اپوزیشن پارٹیوں نے ہنگامہ کیا. مگر کیا کرے، آج تک 70 سالوں میں اتنی بے غیرت اور بے شرم سرکار نہیں آئی تھی. پورا ملک اس وقت ہنگامہ کر رہا ہے، مگر پھر بھی یہ بڑی بے شرمی سے کہہ رہے کہ تینوں قانون کسانوں کے حق میں بڑے مفید ہے. جبکہ راہل گاندھی کا بھی یہ بیان آیا ہے کہ یہ تینوں قانون ہر طرح سے ملک اور ملک کے کسانوں کے لیے نقصان دہ ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس میں منڈی ختم، صنعت کاروں کو، اڈانی امبانی جیسے کارپوریٹ اور مالداروں کو فروغ دیا جائے گا، ان کو بڑھایا جائے گا، اور عدالت کا راستہ کسانوں کے لیے بند ہو جائے گا. اس لیے اس تینوں کالے قانون کو فوراً ریٹرن اور واپس لیا جانا بہت ضروری ہے. اور کسان بھی صاف طور سے یہ کہہ رہے ہیں
कि हम भी किसी तरीके से पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। मैं आपको बता दूं कि किसानों के समर्थन के लिए देवबंद से भी हज़ारों किसान गाज़ीपुर बॉर्डर के लिए कूच करने की तैयारी में हैं। और खबरें ये भी आ रही है कि किसान आंदोलन के नेताओं ने फिर हामी भर ली है और अब किसी भी तरीके से वो लौटने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जब तक कि ये तीनों काले कानून वापस नहीं होते हमारा आंदोलन बिल्कुल शुरू रहेगा। जबकि हुकूमत पूरी तरीके से कुचलने की कोशिश कर रही है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश की खबरें आ रही है कि ट्रैक्टर या गाड़ी से दिल्ली बॉर्डर की तरफ जाते हुए जो भी नजर आया उस पर कार्रवाई की जाएगी, यानी इस तरह से रोकने की कोशिशें की जा रही है। नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर इस वक्त निगाहों के सामने आ रही है कोरोना को लेकर। जी हाँ, कोरोना के मामले मुल्क में एक बार फिर धमाका हुआ है और एक बार फिर 18,000 से ज्यादा केसेस गुज़िश्ता कल 24 घंटों में सामने आए हैं और इस दौरान 18,000 से ज़्यादा नए केसेस सामने आए हैं। लेकिन राहत की बात तो यह है कि इस अरसे में 20,000 से ज़्यादा मरीजों को भी इन्फेक्शन से राहत मिली है और वो सेहतयाब होकर अपने घरों को लौटे हैं। नाज़रीन, इस वक्त मुंबई से बड़ी खबर हमारे रिपोर्टर वसी अख्तर साहब ने भेजी है कि 1 फरवरी से लोकल में सफ़र की मशरूत तौर पर इजाज़त दी जा रही है। सुबह 7 बजे से दोपहर 12 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक आम लोगों को सफ़र करने की इजाज़त नहीं होगी। और ख़बरें आ रही है कि 28 फरवरी तक लॉकडाउन में तोसी की जा रही है। मिशन बिगिन अगेन के तहत जारी तमाम सहूलियात और रियायतें हस्बे मामूल बरकरार रहेगी। जी हाँ, मुंबई की लाइफ लाइन का कहलाई जाने वाली लोकल ट्रेन में सफ़र करने के लिए बेकरार लोगों को आज उस वक्त राहत मिली जब महाराष्ट्र की सरकार की दरखास्त पर रेलवे इंतजामिया ने आइंदा हफ्ते यानी 1 फरवरी बरोज़ पीर से आम लोगों को लोकल ट्रेनों में सफ़र करने की इजाज़त देने का फरमान जारी कर दिया है। ताहम इसके साथ ही रियासती सरकार ने महाराष्ट्र में हलाकत खेज वबा कोरोना वायरस को तेजी से काबू में आने के बावजूद हिफ्ज़े मा तकद्दुम के तौर पर जारी लॉकडाउन की मियाद में 28 फरवरी तक तौसी कर दी है। नाज़रीन, 26 जनवरी को दिल्ली में यौम जमहूरिया के मौके पर जो तशद्दुद हुआ, जो हिंसा फूटी, उसके ताल्लुक़ से भी खबरें आ रही है कि दिल्ली पुलिस के पास 200 से ज़्यादा वीडियो फुटेज है। तशद्दुद भड़काने वाले 6 मुश्तबा अफराद की सरगर्मी से तलाश की जा रही है। लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि जनाब जो मेन आदमी हैं, जो बड़ा करीब है हमारे मोदी जी के और बीजेपी के बड़े करीब है, उसको आखिर गिरफ्तार किया गया या नहीं किया गया। तो लोग इसी पर अब दिल्ली पुलिस से सवाल कर रहे हैं कि आखिर उस पर क्यों मेहरबानी की जा रही है। दिल्ली फसादात को लेकर यह खबरें आ रही है कि पिंजरा तोड़ तहरीक के कारकुन निताशा नारवाल की दरखास्त जमानत को अदालत ने मुस्तरद कर दिया है। वहीं पर मैं आपको बता दूं कि दिल्ली में जो कुछ तशद्दुद हुआ, सारे चेहरे खुलकर सामने आ गए हैं और भाजपा खुद फंसती हुई नजर आ रही है। लेकिन गोदी मीडिया भौंकने का पूरा हक अदा करते हुए किसानों के आंदोलन को बदनाम करके ख़त्म करने की मेहनतों में लगी हुई है। और अब खबरें ये भी आ रही है कि दिल्ली तशद्दुद के बाद मुंबई में किसानों का एहतजाज मुश्किल हो गया है। किसानों के हक में अब किसानों के समर्थन में आंदोलन की इजाज़त देने से मुंबई पुलिस इनकार करती हुई नज़र आ रही है। उनका कहना है कि एहतजाजी मुजाहिरों में गड़बड़ होने का अंदेशा है। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। जी हाँ, दिल्ली से मुत्तसिल गाज़ियाबाद का जो इलाका है वहाँ से बड़ी अजीब और गरीब अफसोसनाक खबर सामने आ रही है। मजिस्ट्रेट ने, गाज़ियाबाद कोर्ट जज ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, खुदकुशी कर ली। पुलिस तफ्तीश में मसरूफ़ हो गई है। खुदकुशी के बारे में इत्तला मिलने पर मजिस्ट्रेट को फौरी तौर पर यशोदा अस्पताल ले जाया गया, जहाँ डॉक्टरों ने उन्हें मुर्दा करार दे दिया। उसके बाद उनकी लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और केस की तफ्तीश जारी है। इत्तला के मुताबिक गाज़ियाबाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज अदालत नंबर 9 में तैनात मजिस्ट्रेट योगेश कुमार ने जुमा की सुबह जज कॉलोनी में अपनी सरकारी रिहाइश गाह पर फांसी लगाकर अपनी जान गंवा दिया। 46 एयर योगेश कुमार शर्मा फ्लैट नंबर 303 टावर 2 जज कॉलोनी
ماڈل ٹاؤن میں مقیم تھے. وہ آبائی طور پر میرٹھ سے تھے. یوگیش شرما کو 17 مارچ 2020 کو غازی آباد ڈسٹرکٹ کورٹ میں جج مقرر کیا گیا تھا. اے ڈی جے کے عہدے پر یہ ان کی پہلی پوسٹنگ تھی. ان کے پسماندگان میں بیوی سچیتا شرما اور بیٹے منو شرما 15 سال اور 12 سالہ ایک بیٹی ہے. پولیس کا کہنا ہے کہ ابھی تک آتم ہتیا کی وجہ سامنے نہیں آ پائی ہے. پولیس نے انکوائری شروع کر دیا ہے. پوسٹ مارٹم آنے کے بعد ہی صورتحال کلیئر ہوگی اور خودکشی کی وجہ معلوم ہو سکے گی. ناظرین، آپ کو معلوم ہوگا کہ پرائم نیوز میں نے اسپیشل اسی وقت بنایا تھا جب رام مندر کے لیے چندے کو لے کر بہانہ چندہ دھندا اور پھر چندے کے ذریعے سے ملک کے ماحول کو خراب کرنا یہ اصل معاملہ تھا. یہ میں نے بہت پہلے اسی وقت کہہ دیا تھا جب ایم پی مدھیہ پردیش میں حالات منصور اور اجین میں خراب ہوئے تھے. خیر، اب رام مندر کے نام پر چندے کی آڑ میں دھندا ہو رہا ہے. اب یہ بات کانگریس بھی کہتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ایودھیا میں رام مندر کی تعمیر کے ملک بھر میں رام مندر ٹرسٹ کے ذریعے چندے وصول کیے جا رہے ہیں، لیکن اس ٹرسٹ کے ساتھ ہی بی جے پی اور آر ایس ایس کے لوگ بھی گھر گھر جا کر نقد پیسہ وصول کر رہے ہیں. بی جے پی اور آر ایس ایس کے پس منظر کو دیکھتے ہوئے اس بات کا قوی امکان ہے کہ بی جے پی و آر ایس ایس کے ذریعے عوام کو لوٹا جا رہا ہے اور یہ پیسے بی جے پی کے لوگ یا بی جے پی کے پارٹی فنڈ میں استعمال ہو رہے ہیں. اس لیے کانگریس نے کہا ہے کہ عوام کو چاہیے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائیں کہ ان کے دیے ہوئے چندے رام مندر ٹرسٹ میں پہنچ رہے ہیں یا نہیں پہنچ رہے ہیں، کیونکہ چندے کی آڑ میں دھندا ہو رہا ہے. میں نے تو صاف طور سے کہا تھا کہ چندے کی آڑ میں ریلی نکالنا اور ریلی کے ذریعے سے ملک میں نفرتوں کا ماحول بنانے سے ہی بی جے پی کو فائدہ پہنچے گا. اس لیے ریلیاں بھی چندے کے بہانے سے نکالی جا رہی ہے. ناظرین، بڑی خبر اس وقت دلی سے آ رہی، جہاں راجدھانی دہلی کے بے حد پوش علاقہ جو کہلاتا ہے عبدالکلام مارگ، جی ہاں وہاں پر اسرائیلی سفارت خانہ ہے. جمعے کی شام وہاں بم دھماکے کی خبر ملی ہے. اسرائیلی سفارت خانے کے نزدیک دھماکہ ہوا ہے. کوئی جانی نقصان کی خبریں تو نہیں ہے، لیکن 3 گاڑیوں کے شیشے ٹوٹ گئے ہیں. تحقیقاتی ایجنسیاں الرٹ ہو گئی ہے. لیکن خیر، اس خبر کو دکھانے کا مقصد یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے اب اسرائیلی سفارت خانے کے پاس بم پھوٹا ہے تو اس کو لے کر انٹرنیشنل میڈیا کو ادھر متوجہ کیا جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ کسان آندولن سے دھیان ہٹایا جائے اور پھر اس حملے سے کہیں نہ کہیں کود کر پھدک کر ٹھمکے لگاتے ہوئے ہماری یہاں کی اینکر مہیلائیں کسی نہ کسی طریقے سے اس کو مسلمانوں سے بھی جوڑنے کی کوشش کرے گی. اس لیے سوشل میڈیا پر ایک بڑا اچھا میسج چل رہا ہے. بریکنگ نیوز، دلی میں ہوئی گھٹنا میں نہیں ملا مسلم اینگل. بھارت کے دلال میڈیا میں غم کا ماحول اور غمگین پترکاروں نے کہا کہ کل کی گھٹنا کے ذمہ دار مغل ہے. انہوں نے کہا کہ اگر وہ لال قلعہ نہ بنواتے تو آج یہ گھٹنا نہیں ہوتی. تو خیر، اس طریقے سے اب یوں سمجھیے کہ گودی میڈیا میں غم کا ماحول پسرا ہوا ہے، کیونکہ کسان آندولن اور کسان ہنسا میں بھی کہیں پر بھی مسلمان اینگل نظر نہیں آ رہا ہے. اس لیے ہماری انجنا دیدی ہو یا روبیکا دیدی ہو، یہ سب بڑے پریشان اس وقت. گودی میڈیا کے اور بھی جیسے ہے وہ سب بڑے پریشان ہیں. ناظرین، قریش برادری جمعیت القریش کے وفد نے مہاراشٹر کے مختلف اضلاع کا 4 روزہ دورہ کیا ہے. قریش برادری کے مسائل حل کرنے میں آل انڈیا جمعیت القریش کوشاں ہیں. عمران بابو قریشی کا بڑا بیان آیا ہے. قومی نائب صدر عمران بابو قریشی نے اخبار کو جاری بیان دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ 26 جنوری کو ہمارے وفد نے مہاراشٹر کے مختلف ضلع کا 4 روزہ دورہ کیا. بدنا پور، جالنا، عمرگاؤں، شولہ پور، عثمان آباد، احمد نگر میں قریش برادری کے معاملات پر تبادلہ خیال ہوا اور لوگوں نے زبانی اور تحریری طور پر اپنے مسائل سے وفد کو آگاہ کیا. اس ضمن میں عمران بابو قریشی نے بتایا کہ ہم نے برادری کے ذمہ داروں سے ملاقاتیں کی ہے اور باقاعدہ لوگوں سے میٹنگ رکھی گئی تاکہ قریش برادری کے مسائل ہم تک صحیح طریقے سے پہنچ سکے. جی ہاں، عمران بابو قریشی نے یہ بھی بتایا کہ آل انڈیا جمعیت القریش برادری کے تعلیمی، تجارتی، سماجی
معاشی اور دیگر مسائل حل کرنے کے لیے صدقے دل سے کوششیں کر رہی ہے۔ ہر ماہ کے آخری ہفتے میں جمعیت القریش مہاراشٹر کے لگ بھگ سبھی شہروں اور ضلعوں میں اپنے دورے کو جاری رکھے گی۔ اس وقت میں شفیق قدیر قریشی اور دیگر عہدیداران بھی شامل تھے۔ ناظرین، بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، سنگھو بارڈر پر شر پسندوں کے ساتھ، سمپردائک لوگوں کے ساتھ کسانوں کی جھڑپ ہوئی ہے۔ مظفر نگر سے بھی خبریں آ رہی کہ وہاں مہا پنچایت سے نریش ٹکیت نے یہ اعلان کیا کہ کسانوں کا آندولن جاری رہے گا، کسان دلی جائیں اور تحریک کو مضبوط کرے۔ ٹکیٹ کا رونا، میں آپ کو بتاؤں کہ ٹکیٹ کا رونا، وہ جو رونے والی ویڈیو آئی تھی، وہ ٹرننگ پوائنٹ بن گئی۔ گاؤں میں لوگوں نے اپواس رکھا اور پولیس کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ خیر، سنگھو بارڈر پر جو کچھ پالتو لوگوں نے کسانوں پر پتھراؤ کیا ہے، 5 پولیس اہلکار اس میں زخمی ہوئے ہیں۔ ٹکری بارڈر پر بھی نعرے بازی کی ویڈیو سامنے آئی ہے۔ ویسے گزشتہ کل سے سوشل میڈیا پر آج تک کی ایک ویڈیو کافی وائرل ہو رہی ہے، 30 سیکنڈ کی، جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ آج تک نے غلطی سے یہ ویڈیو دکھا دیا ہے۔ اس ویڈیو میں صاف طور سے بتایا گیا کہ پولیس اطمینان سے کھڑی ہے، اور بی جے پی کے ہی جیسے کسان لیڈروں نے کہا کہ بی جے پی نے 300-400 تیار گنڈوں کو، آتنکوادیوں کو کسانوں کے آندولن کو خراب کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ یہ کسان نیتاؤں نے، کسان لیڈروں نے الزام لگایا ہے۔ تو آج تک والی نے بھی وہ ویڈیو کو ظاہر کیا ہے کہ پولیس اطمینان سے کھڑی ہے، اور سمپردائک لوگ، یا پھر اسے یہ کہہ لے کہ بی جے پی کے پالتو کتے اس وقت باقاعدہ کسانوں پر حملہ کر رہے ہیں۔ ناظرین، آخری بڑی خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے آ رہی ہے۔ جی ہاں، ابنائے ندوہ، الحمدللہ ثم الحمدللہ، میں بھی ندوۃ الدار العلوم، ندوۃ العلماء کا ہی بیٹا ہوں، وہیں سے الحمدللہ میں نے تعلیم حاصل کی ہے۔ ابنائے ندوہ اس وقت ملک ہی نہیں پوری دنیا میں اچھوتے اور نرالے انداز میں سماج کی، قوم کی، ملک کی، ملت کی خدمت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس وقت خبریں آ رہی ہے کہ ممبرا کے جامعہ اسلامیہ نور باغ میں لقمان ندوی کی ایک کتاب سفر نامہ، میں نے جو کچھ دیکھا، اس کا اجرا اوپننگ حضرت مولانا عبدالحکیم ندوی و مدنی کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ اس موقع پر مفتی عبد الرحمن ملی، کلام الدین ندوی، ایسے ہی نظر الباری ندوی، عمار ندوی، ضیاء ندوی، جنید ندوی، شفیق ندوی اور جامعہ کے اساتذہ اور اسٹاف موجود تھے۔ ہم دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ابنائے ندوہ کی کوششوں، کاوشوں، خدمات اور سیواؤں کو اللہ قبول فرمائیں۔